وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، هو الاول هو الآخر، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، والظاہر، وہ ظاہر بھی ہے، والباطن، اور وہ پوشیدہ بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی شان کو بیان فرمایا کہ رب کی ذات وہ ذات ہے جو اول ہے، کچھ نہیں تھا تو رب کی ذات تھی۔ رب کی ذات وہ ذات ہے جو آخر ہے، کچھ نہیں ہوگا تو رب کی ذات ہوگی۔ والظاہر، رب کی ذات وہ ہے جو ظاہر ہے۔ دنیا کائنات کے اندر جو بھی چیز ہمیں تخلیق شدہ نظر آ رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ رب ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ والباطن، رب فرماتا ہے میں پوشیدہ بھی ہوں۔ پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں وہ رب ہوں جو ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، لیکن شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فنا فی الرسول مدارج النبوہ کے مقدمے کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ جہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے، وہاں پر یہ حضور کی تعریف بھی کر رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اول ہیں، رب کے بعد کچھ نہیں تھا تو حضور تھے، اور حضور آخر بھی ہیں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے حضور آخر بھی ہیں۔ والظاہر، حضور ظاہر بھی ہیں۔ والباطن، اور حضور باطن بھی ہیں، پوشیدہ بھی ہیں۔ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعار کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کچھ اس انداز سے فرماتے ہیں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ مقصد کہ معراج کی رات اول کو ملنے گیا، معراج کی رات آخر کو ملنے گیا، معراج کی رات ظاہر کو ملنے گیا، معراج کی رات باطن کو ملنے گیا۔ کچھ لوگ جو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے منکر ہیں، اگر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری دیکھیں نا، یہ قرآن و حدیث کا عکس نظر آتی ہے۔ میرے رضا کا کوئی بھی شعر، کوئی بھی نعتیہ کلام قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں جو منکر ہیں اس بات کے کہ حضور اول کیسے گئے، حضور آخر کیسے گئے، حضور بشر ہو کر لامکاں کی بلندیوں پر چلے کیسے گئے۔ میرے رضا قرآن و حدیث کی روشنی میں
ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ میرے رضا فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔